دکھا رہی ہیں، ہم ہائی وے پر ریس لگا رہی ہیں، ہم ماوا زردہ گٹکا کھا کے گھوم رہے ہیں، ہم ہوٹل کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں وہاں کی لایانی باتیں کر رہے ہیں، ہم رات بھر واٹس ایپ پر چیٹنگ کر رہے ہیں، ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر پبجی کھیل رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت کسی کافر کو آواز نہیں دیتی، کسی مشرک کو آواز نہیں دیتی، اپنے حبیب کے امتیوں کو آواز دیتی ہے۔ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا؟ اے مخدوم ماہی کی چوکھٹ پر آنے والوں، اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے آج کی رات آوارہ لوگوں میں آپ کو شامل نہیں کیا، یہ میرے کریم کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اس نے آپ کو اس محفل میں آنے کی توفیق دی، اس نے آپ کو توبہ کی توفیق دی، اس نے آپ کو ذکر کی توفیق دی، اس نے آپ کو دعاؤں کی توفیق دی۔ آپ اتنی مقدس بارگاہ میں اللہ کے ولی کے قدموں میں بیٹھے ہیں، یقین جانے آج کی رات آپ کا 2 4 5 گھنٹے نہیں، اگر چند لمحہ بیٹھنا بھی یہاں اللہ نے قبول کر لیا، آج کی رات کی محفل قیامت میں آپ کے لئے جنت کی ضمانت بن جائے گی، آپ کے ماں باپ کے لئے جنت کی ضمانت بن جائے گی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم نے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ جوانی میں قدم پھسل جاتے ہیں، جوانی میں نفس قابو میں نہیں رہتا، جوانی میں بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ ہم نے نہ جانے کون کون سے گناہ کیے ہیں، کیوں نہ آج کی رات اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے، کیوں نہ آج کی رات اپنے رب کی بارگاہ میں صلح کر لے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہم نے گناہ کتنا کیوں نہ کر رکھا ہو، آج اگر سچے دل سے توبہ کرو گے اور پلٹو گے، یقین جانے اللہ کی رحمت آنے والے بندے کے گناہ کو نہیں دیکھتی ہے۔ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے اور اللہ اس کو جنت کا پروانہ بھی عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، توجہ ہے نا آپ کی، میرے نبی فرماتے ہیں 4 لوگ ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن کوئی طاقت جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی، کوئی طاقت نہیں روک سکے گی جنت میں جانے سے۔ کون 4 لوگ؟ فرمایا گیا وہ اولاد جو اس حال میں مرے کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہوں۔ آپ کسی نہ کسی کی اولاد تو ہے نا، بتائیے، آپ خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے، آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہیں کہ ناراض؟ اگر ماں باپ راضی ہیں تو قیامت میں آپ کو جنت میں جانے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اور اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو یہ بھی سن لو، قیامت میں کوئی طاقت آپ کو جنت میں داخل نہیں کروا سکتی۔ جہاں ماں باپ کی دعائیں اولاد کے لیے جنت کی ضمانت ہے، وہی ماں باپ کا دکھا ہوا دل، ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو، ماں باپ کی آہیں اولاد کی آخرت کے ساتھ ساتھ اس کی دنیا بھی تباہ برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، دوپہر کا وقت تھا، کڑک دھوپ تھی، ایک 24-25 سال کا جوان لڑکا گھر کی چھت پر چڑھ کر گھر کی چھت کو درست کر رہا تھا۔ نیچے سے اس کا 65 سال کا بوڑھا باپ کہتا ہے، اتنی دھوپ میں تو گھر کی چھت پر چڑھ گیا، تجھے دھوپ نہیں لگتی، تجھے تکلیف نہیں ہوتی، نیچے اترا، کیا ضرورت تھی دھوپ میں جا کر اوپر چڑھنے کی؟ لڑکا کہتا ہے آج سنڈے ہے، آج مجھے چھٹی ملی، آج کے علاوہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے گھر کی چھت صحیح کرنا ہے، ورنہ بارش سے پہلے صحیح نہیں کر سکوں گا تو بارش میں بڑی پریشانی ہوگی۔ باپ کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے پتا ہے، لیکن ابھی اترا، ابھی کتنی دھوپ ہے، جب دھوپ ڈھل جائے گی شام کے وقت جانا، ابھی نیچے آ۔ بیٹا کہتا ہے تم جاؤ نا گھر میں، تم کیوں بیٹھے ہو، تم کیوں پریشان ہو، میرا دماغ مت خراب کرو، مجھے کام کرنے دو، جاؤ یہاں سے۔ باپ کہتا ہے اتنی دھوپ ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، اترا، بیمار ہو جائے گا۔ بیٹا کہتا ہے میں بیمار ہوں گا نا، تم کو کیا کرنا ہے، تم جاؤ نا گھر میں، میرا دماغ مت خراب کرو، ٹائم ویسٹ کر رہے ہو۔ آخرکار 65 سال کے باپ سے نہیں رہا گیا، گھر میں گیا، 2.5 سال کے پوتے کو اٹھا کر لایا، 2.5 سال کے پوتے کو لا کر اس نے دھوپ میں بٹھا دیا،
اب جیسے اوپر سے نظر پڑی لڑکے کی، دیکھا میرا بیٹا دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے، تو اوپر سے آواز دے کر اپنے باپ سے کہتا ہے ابا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ اتنی دھوپ میں لا کر بچے کو بٹھا دیا، اگر دھوپ لگ جائے گی تو کیا ہوگا؟ اگر طبیعت خراب ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے اتنی دھوپ میں لا کر بچے کو باہر بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جانتے ہو 65 سال کا بوڑھا باپ کیا کہتا ہے؟ 65 سال کا بوڑھا باپ کہتا ہے اپنے بچے کو دھوپ میں دیکھ کر جیسے تجھے تکلیف ہوتی ہے ویسے ہی تجھے دھوپ میں دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اگر